بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ پاک کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والا کون ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو صحابہ حضور علیہ السلام کا استعمال شدہ پانی نیچے سے لے رہے تھے، پانی کو نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے اٹھا کر اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر، اپنے بازوؤں پر مل رہے تھے، کوئی پی رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو، کس وجہ سے یہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حبا للہ ولرسولہ، کہ اللہ اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم ایسے کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے، سچی محبت کسے کہا جاتا ہے، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تمہاری محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ قبول ہو جائے گی، اور اگلی خوشخبری کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ آج کل ہر بندہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس دعوے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے، تو پھر وہ اپنی وہ ڈگری دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق کرنے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والا وہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص بات کرے تو سچ بولے۔ سچ بولنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے۔ میرے دوستو، آج ہم جو رو رہے ہیں، ہمیں بجلی گیس نے نہیں رلایا، ہمارے ملک پر جو قرضے ہیں ہمیں ان چیزوں نے نہیں رلایا، بلکہ ہمیں ہمارے ہی اعمال نے رلا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایسا دور آ گیا ہے، ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ سچا آدمی تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا، جب کسی قوم میں جھوٹ عام ہو جائے تو اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر پرستی ہے۔ میرے دوستو، حب رسول کا پہلا پیمانہ سچ بولنا ہے۔ اور ایک اور بات، جب اللہ پاک جنتیوں کو جنت کے اندر اپنا دیدار کروائیں گے تو جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے سارے پردے ہٹا کر، تو اللہ پاک جنتیوں کا استقبال جب کریں گے تو اللہ پاک اس وقت فرمائیں گے مرحبا بالصادقین، کہ میں اپنے سچے لوگوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ اگرچہ وہاں پر نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن اللہ پاک جس صفت کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے وہ ہے مرحبا بالصادقین، کہ میں اپنے سچ بولنے والے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ میرے دوستو، عشق رسول کی سند 3 باتیں ہیں، ان تینوں باتوں پر عمل کر لو، حدیث کے مطابق، آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تم سچے عاشق بن جاؤ۔ پہلی بات فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، کہ جب بھی بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ دوسری بات فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ کسی کو بھی دھوکہ نہ دو، امانت دار اور دیانت دار بن جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، صرف 2 گناہ نہیں کر سکتا۔ پہلا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اور دوسرا کسی مسلمان کو یا کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت جریر بن عبداللہ
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा अपने नौकर से कहा कि मेरे लिए घोड़ा खरीद कर लाओ। नौकर बाजार में गया तो 300 का घोड़ा खरीद कर लाया। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला शहजादे थे, यमन के शाही ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। घोड़ों को अच्छी तरह पहचानते थे कि कौन सा घोड़ा नस्ली है और कौन सा घोड़ा बग़ैर नस्ल के हैं। तो जब उन्होंने घोड़े को देखा तो वो घोड़ा महंगा था, उनको लगा कि ये 300 का नहीं है, ज़्यादा का है। तो जिससे ख़रीदा था उसको कहा कि मैं आपको इस घोड़े के 400 दे दूँ। उसने कहा दे दो। फिर उसको कहा मैं आपको 500 दे दूँ। उसने कहा दे दो भाई। वो परेशान हुआ कि मैं 300 पर राज़ी हूँ और ये मुझे 400 का कह रहे हैं और 500 का कह रहे हैं। कहते 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 800 तक पहुँच गए। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने नौकर से कहा कि इसको 800 दे दो। जब 800 दे दिए और वो जिससे घोड़ा खरीदा था वो शख्स चला गया, तो नौकर ने पूछा कि हज़रत मैं इससे 300 का सौदा करके लाया था इसको, आपने इससे 800 पर ये क्यों खरीदा? हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि ये घोड़ा 300 का नहीं था बल्कि 800 का था, और मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये वादा किया था कि या रसूल अल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। मेरे दोस्तों, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो बहुत सारी सिफ़ात थी, बेशुमार सिफ़ात थी, हम तो चंद को जानते हैं बस। लेकिन उन तमाम सिफ़ात के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन सिफ़ात के साथ शोहरत हुई वो है अस्सादिकुल अमीन। और ऐसी शोहरत हासिल हुई, ऐसे अल्लाह पाक ने ये 2 आमाल आप अलैहिस्सलाम के कबूल किए कि अपने तो अपने थे, जो बेगाने थे वो भी अस्सादिकुल अमीन के नाम से पुकारा करते थे। मेरे दोस्तों, तीसरी बात, फल युहसिन जिवारहु मन जबरहु, कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक कर लो। जो शख्स पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, चाहे वो जितना नमाजी परहेजी हो, चाहे वो जितने हज और ज़कात अदा कर ले, वो आशिक रसूल नहीं बन सकता। मेरे दोस्तों, यही 3 बातें, अगर ये 3 बातें हमारे अंदर मौजूद हों तो हम सच्चे और हकीकी मानों में आशिक रसूल होंगे। और अगर हमारे अंदर ये तीनों बातें नहीं हैं तो हमने अपने ऊपर सिर्फ आशिक होने का एक लेबल लगाया है। हमारे पास जो डिग्री है वो जाली डिग्री है, और जाली डिग्री की कितनी वैल्यू होती है वो आपको मालूम है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें झूठ से, धोखाबाजी से और हर किस्म के फराड से बचाए और अपना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए।